لبرلزم، سیکولرزم، ایتھیزم، الحاد، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم شعور میڈیا نیٹ ورک پر سنتے رہتے ہیں۔ ایک جانب یہ فتنہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، تو دوسری جانب یہ بات بھی حوصلہ افزائی کی ہے کہ ہمارے دینی مدارس کے علماء بھی اب اس جانب متوجہ ہوئے ہیں اور اب وہ رد الحاد کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان علماء ہمارے پاس آتے ہیں اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میدان میں کام کرنا ہے اور اس شعبے میں ہم کیسے کام کریں۔ آج کی ویڈیو اصل میں اسی حوالے سے ہے۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ رد الحاد کا کام کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس وقت جو اپروچ اختیار کی جا رہی ہے اس میں کیا کیا غلطیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ جس چیز کو آپ الحاد، دہریت، ایتھیزم یا کوئی بھی عنوان دے دیں، وہ اصل میں کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ محض کوئی عقیدہ نہیں ہے جسے آپ رد کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پوری تہذیب کا نام ہے جو خدا سے بغاوت پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک ایسی تہذیب جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی عملی زندگی میں خدا اور مذہب سے آپ کو بالکل لا تعلق کر دیا جائے۔ آپ بے شک نماز پڑھیں، حج پر بھی جائیں، روزہ بھی رکھیں، مگر زندگی گزارنے کا ضابطہ شریعت آپ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ عالمی یا ریاستی قوانین ہوں گے۔ جب آپ اس پرسپیکٹو سے الحاد کو دیکھیں گے تو بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو خود بخود مل جائیں گے۔ جب آپ یہ مان لیں گے کہ الحاد ایک ورلڈ ویو ہے یا تہذیب ہے، تو پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ اس میں ثقافت بھی شامل ہے، اس میں قوانین بھی شامل ہیں، اس میں علمی اور نظریاتی مسائل بھی شامل ہیں، خاندانی نظام بھی شامل ہے اور تعلیمی نظام بھی شامل ہے۔ چنانچہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی میدان میں دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی اصل میں رد الحاد کا ہی کام کر رہے ہیں۔ ایک ماں جو اپنے بچے کی پرورش دینی خطوط پر کر رہی ہے، علم حاصل کر کے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، وہ بھی رد الحاد میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک استاد جو کلاس روم میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پریکٹسنگ مسلم بننے کی تربیت دے رہا ہے، وہ بھی رد الحاد کا ہی کام کر رہا ہے۔ کسی کمپنی کا باس جو اپنے امپلائیز کے لیے نماز، درس، اسلامی حلقوں یا اصلاحی بیان وغیرہ کا اہتمام کر رہا ہے، وہ بھی اصل میں الحاد کے ہی خلاف میدان عمل میں ہے۔ اس طرح اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا کہ تمام کے تمام علماء اور فاضلین اس میدان میں آ جائیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تمام کے تمام علماء کو اس میدان میں براہ راست نہیں آنا چاہیے، بلکہ چند متعین لوگ ہوں جن کا ذوق بھی ہوگا، صلاحیت بھی ہوگی اور وہ اس میدان میں خاص طور پر تیاری بھی کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیں مفسرین بھی چاہیے، محدثین بھی چاہیے، فقہا بھی چاہیے، سیاسی دانشور بھی چاہیے اور ائمہ اور خطیب بھی چاہیے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ان افراد کی تیاری میں بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جدید مسائل اور شبہات کے حوالے سے ان کو خاص طور پر کچھ نہ کچھ تربیت دی جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ الحاد کو ایک تہذیبی سطح پر دیکھتے ہیں، اسے ایک تہذیب سمجھتے ہیں، ورلڈ ویو سمجھتے ہیں، اس کے رد کے حوالے سے آپ اسے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: علمی اور عقلی پہلو اور نظام زندگی۔ علمی پہلو سے مراد یہ ہے کہ ہم ان نظریات کو کاؤنٹر کریں یا جن وجوہات کی بنا پر تشکیک پیدا ہو رہی ہے ان پر ہم کام کریں۔ اس حوالے سے 3 کام ہیں جو کہ کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ایمانیات پر کام کریں، انہیں ایمان کے بنیادی دلائل سے واقف کریں، انہیں مذہب کی ضرورت اور اہمیت بتائیں۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ رد الحاد پر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ ہر جگہ ملحدین کے اعتراضات کے جوابات دینے لگ جاتے ہیں، جہاں بھی ان کو موقع ملے وہ اعتراضات شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل انتہائی غلط ہے۔ کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ الحاد کے ایشوز پر بات کرنے لگ جائیں، بلکہ کام یہ ہے کہ ہم مسجد میں، جامعات میں، ہر سطح پر ایمانیات کی بات کریں۔ جتنا زیادہ ہم ایمان کی بات کریں گے، ایمان کو مضبوط کریں گے، الحاد خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ دوسرا کام جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختلف علوم اور فنون، خاص طور پر ہمارے جو سماجی علوم ہیں، ان کو اسلامک ایپسٹیمولوجی میں مکمل طور پر نئے انداز میں تشکیل دیں، کیونکہ الحاد کا ایک بڑا سبب ماڈرن ایجوکیشن ہے۔ جب ایک بچہ انسان اور سماج کے بارے میں ایسے نظریات پڑھتا ہے جو کہ گاڈ لیس ہوں، تو یقیناً وہ ایسے ہی نتائج پر پہنچے گا جو اس سے مذہب کا انکار کروائے۔ اسی طرح جب ایک بچہ جدید سماجی اقدار، مثال کے طور پر ایکویلٹی یا فریڈم وغیرہ کو ہی اصل اور بنیادی اخلاقیات مانے گا، تو پھر اسلامی اقدار، مثال کے طور پر عبودیت، حیا اور حفظ مراتب، تو اسے غلط ہی لگیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سماجی علوم کو دوبارہ سے تشکیل دیں اور انہیں اسلامی پیراڈائم کے اندر تبدیل کریں۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس کام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سائنس سے قرآن کو ثابت کرنے لگ جائیں یا مختلف سماجی علوم کے نظریات کو قرآن کے اندر تلاش کریں۔ آپ نے قرآن کو نہیں بدلنا، بلکہ آپ کو ان علوم کو بدلنا ہے جن کی بنیاد گاڈ لیس نظریات پر رکھی گئی ہے۔ ہمیں امام رازی، امام غزالی، شاہ ولی اللہ، ابن خلدون
اور دیگر علماء کے کام سے استفادہ کرنا ہوگا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان اعتراضات کے جوابات تیار کیے جائیں اور علماء و فاضلین کو بھی اس حوالے سے تیار کیا جائے کہ کس طرح سے مستشرقین اور ملحدین نے جو نئے اعتراضات پیش کیے ہیں ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی محدود تعداد ہوگی جس کا کام ہی جوابات دینا ہوگا، یعنی یہ ہر شخص یہ کام نہیں کرے گا اور نہ ہی ہر ایک شخص کو اس کے اندر کودنا چاہیے، بلکہ اعتراضات کے جواب دینے والے ماہرین جو موجود ہیں انہی کو یہ کام کرنا چاہیے، اور جو جوابات پہلے سے تیار ہیں انہی جوابات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ باقی آخر میں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مختلف شعبہ جات میں جو ماہرین تیار کیے جائیں وہ ان شعبوں میں بھی جدید شبہات اور فلسفوں کو جانتے ہوں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی وہ اپنے علمی کام کو آگے بڑھائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تفسیر لکھ رہا ہے تو وہ اپنے انداز میں کام کرے گا، علم الکلام کے ماہرین بھی اپنے انداز میں کام کریں گے، مگر انہیں جدید سائنس اور فلسفے کی بنیادی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے تاکہ وہ بہتر طور پر کام کر سکیں۔ انہیں ٹائم، اسپیس، فزکس کی ڈائمنشنز، ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب انہیں بنیادی چیزیں معلوم ہوگی تو وہ ایک نیا علم الکلام بہتر طور پر تشکیل دے سکیں گے۔ اسی ضمن میں ایک اور اہم چیز ہے فنون لطیفہ، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو شاعری، افسانے، ناول یا فنون لطیفہ کی دیگر اقسام میں کام کریں، کیونکہ عام طور پر لوگ کوئی فلسفیانہ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ عوامی سطح پر فنون لطیفہ ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کے اندر کوئی بھی فلسفہ عملی شکل میں ذہن کے اندر راسخ ہو جاتا ہے۔ یا ہم یہ بات نہیں کر رہے آپ سے کہ آپ نے اسلامی فلمیں بنانی ہیں یا ڈرامے بنانے ہیں یا کارٹونز وغیرہ بنانے، کیونکہ میڈیا اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی بنیادی ڈائنامکس ہی بالکل دین بیزاری کے اوپر مبنی ہے، بلکہ آپ کو تحریری کام کرنا ہوگا اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہوگی، جیسا کہ ہمارے ہاں ماضی میں بھی حکایات کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے اور ناولز وغیرہ کے ذریعے لوگوں کی تربیت کا کام کیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظام زندگی کے حوالے سے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ الحاد صرف فلسفیانہ بنیادوں پر نہیں پھیلتا، یہ الحاد کوئی عقلی تحریک نہیں ہے کہ جس پر آپ کتابیں لکھ کر اس کا رد کر دیں گے، بلکہ یہ پوری ایک بے خدا تہذیب ہے جو آپ کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، آپ کے قوانین، آپ کی پالیسیز اور میڈیا کے ذریعے۔ ہمیں کرنا کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ہوگا کہ کس کس طریقے سے معاشرے کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کے معاشرے کو بے خدا بنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے قانون سازی۔ ایسے قوانین نافذ کیے جاتے ہیں جو مذہبی اقدار کو یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ٹرانسجنڈر ایکٹ، 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنے پر پابندی، یا آئلی قوانین میں کوئی ایسی چیز شامل کی جاتی ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہو۔ میڈیا فحاشی پھیلاتا ہے اور اس کے خلاف قانونی سطح پر کوئی بھی کارروائی کرنے والا موجود نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس معاملے میں جب تک علماء میں سے وکلاء کی ٹیم تیار نہیں ہوتی جو اس محاذ پر کام کریں، تب تک یہ رد دہریت کا کام ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کنویں میں سے پانی تو نکال رہے ہیں لیکن مردار جانور نہیں نکال رہے۔ دوسرا بڑا کام ہے خاندانی نظام۔ خاندانی نظام کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیرنٹنگ ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے جس میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ باقاعدہ ریسرچز موجود ہیں کہ جس خاندان میں والدین سیپریٹ ہوں یا پھر ورکنگ ہوں، یعنی اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوں کسی بھی وجہ سے، ان کے ایتھیسٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسے بچوں میں ایک تو یہ کہ خود اعتمادی کم ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ فوراً کسی بھی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ والدین کے بجائے زیادہ وقت انٹرنیٹ پر گزارتے ہیں، جہاں ظاہر ہے کہ مادیت پرستی ہی ان کو زیادہ ملے گی۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں دینی ماحول بھی بنانا ہوگا، اپنے وقت کی قربانی دے کر ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی دینی ایکٹیویٹی، تعلیم وغیرہ کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ قرآن مجید کے واقعات ان کو پڑھائیں، ڈسکشن کریں، صحابہ کرام کے مستند واقعات بتائیں، گھر میں درس، بیان، تفسیر یا اس طرح کا کوئی سلسلہ رکھیں تاکہ آپ کے بچے یہ دیکھیں کہ آپ دین کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سیو دا فیملی کیمپین کا بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے روحانیت اور تزکیہ نفس۔ جب بھی انسان دین اور خدا سے دور ہوتا ہے تو بظاہر وہ بھلے ہی خوش ہو جائے مگر اس کی روح بے چین ہوتی ہے، اس کے دل میں خلا پیدا ہو جاتی ہے جو اس کو بے چین رکھتی ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگوں کی روح بے چین ہے اور وہ اس بے چینی کا حل دنیا کی عارضی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ دولت، نشہ، کاؤنسلنگ، یوگا، دوائیاں، عیاشیاں اور دیگر طریقوں سے وہ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کا اصل درد اور ان کے اندر جو خالش ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کا جو روحانی پہلو ہے وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، لوگوں کے دلوں کا، ان کے نفوس کا تزکیہ کریں، اپنے آپ سے، اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے لوگوں کے تعلق کو بہتر بنائیں۔
اس کے لیے ہمیں نفسیات اور روحانیت دونوں پر اچھا عبور بھی ہونا چاہیے اور ہمارے دل میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ آخری اور چوتھا بڑا کام جو ہمیں معاشرتی سطح پر کرنا ہے وہ ہے بقائے ایمان کی تحریک۔ ہمیں گھر گھر جا کر لوگوں میں ایمان کی بات کرنی ہوگی، مختلف اداروں میں ان موضوعات پر پروگرامز کرنے ہوں گے۔ ہمیں لوگوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ شیطان کے فتنے ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں انہیں یہ بتانا ہوگا کہ فیمنزم، لبرلزم، سیکولرزم اور یہ طرح طرح کے ازمز ہمارے نہیں ہیں۔ ہمیں انہیں فتنوں سے آگاہ بھی کرنا ہوگا اور ان کے جوابات بھی سکھانے ہوں گے تاکہ لوگ اس بارے میں فکر مند ہوں کہ ان کی نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں سے آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ الحاد یا دہریت کے خلاف ہمیں کن کن محاذوں پر کام کرنا ہے، کہاں پر ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ان میں سے کسی بھی کام میں ہمارا تعاون چاہتے ہیں تو ہم خود اور شعور میڈیا نیٹ ورک کا پلیٹ فارم انشاءاللہ اس کام میں آپ کے ساتھ موجود رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔